اللہ اللہ اللہ۔ کوئی بھی معاشرہ اسی وقت ترقی کرتا ہے کہ جب اس معاشرے میں قانون سب کے لیے یکساں ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی عہدے دار ہو، صاحب اقتدار ہو یا عوام الناس ہو، کوئی بھی ہو، جب اس معاشرے میں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ اور جس معاشرے میں اس طرح کی ناانصافی پائی جاتی ہو کہ غریبوں کے لیے الگ قانون ہو، امیروں کے لیے الگ قانون ہو، صاحب اقتدار لوگوں کے لیے الگ قانون ہو اور عوام الناس کے لیے الگ قانون ہو، تو اس معاشرے میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی، وہ معاشرہ ہمیشہ زبوں حالی کا شکار رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک قبیلے کی کسی با اثر عورت نے جو ہے وہ چوری کر لی اور پکڑی گئی، اس کی تحقیقات ہوئی اور چوری اس عورت پر ثابت ہو گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرعی سزا تھی وہ اس عورت کے لیے نافذ فرما دی کہ اس عورت کو یہ سزا دی جائے۔ تو اس قبیلے کے جو با اثر لوگ تھے وہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عورت کی سفارش لے کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی امیر اور بڑی صاحب ثروت عورت ہے اور اس کا جو ہے وہ اپنے قبیلے میں بڑا احترام ہے، بڑی عزت ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ نرمی کر دیں اور اس کی سزا کو جو ہے وہ معاف فرما دیں اور اس کی سزا سے جو ہے وہ صرف نظر کیجیے۔ جب وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش لے کر آئے اور انہوں نے یہ باتیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، تو راوی کہتے ہیں کہ عالم جلال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کئی امتیں صرف اسی بات پر تباہ و برباد ہوئیں کہ اگر ان کا کوئی امیر شخص جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی غریب آدمی وہی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ تو قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جس معاشرے میں قانون کی جو ہے وہ پاسداری ہوگی اور قانون اس طرح سے نافذ کیا جائے گا، اس معاشرے میں جو ہے وہ عروج ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، وہ معاشرہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، ایک بیچارہ غریب پاپڑ والا سائیکل پہ پاپڑ بیچتا تھا اور اس کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بہت اعلیٰ تعلیم دلائی۔ پاپڑ بیچ کے مطلب بندہ کتنا کما لیتا ہوگا، آپ ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ پاپڑ بیچنے والا وہ کتنا کما لیتا ہوگا، لیکن دن رات اس نے محنت کر کے پاپڑ بیچ کے اپنی بیٹی کو پڑھایا اور اس کی بیٹی MBA یونیورسٹی کے اندر MBA کر رہی تھی، ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن، MBA ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن MBA کر رہی تھی۔ ہم تو اپنے بچوں کو میٹرک کرائیں نا تو ہمارے تو حال خراب ہو جاتے ہیں، سر رو رو کے تو ہمارے بچے میٹرک کرتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ وہ اپنی بچی کو اتنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دلا رہا تھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ MBA کر رہی تھی۔ یونیورسٹی سے پھر وہ جاتا تھا بائک پہ اپنی بچی کو گھر لے کر کے آتا تھا اور ایک امیر زادی نے جو ہے وہ پیچھے سے فل اسپیڈ کے اندر ان کی پراڈو، بتا رہے ہیں 7 یا 8 کروڑ کی تو وہ گاڑی ہے، جس گاڑی سے اس نے ٹکر ماری ہے نا 7-8 کروڑ کی تو خالی وہ گاڑی ہے۔ تو غور کیجئے کہ 7-8 کروڑ کی جو گاڑی وہ روڈوں پہ بھگاتی پھر رہی ہوگی تو اس کے پاس کتنا مال ہوگا اور کتنی اس کی دولت ہوگی۔ تو اس نے پیچھے سے رفتار کے ساتھ اس باپ بیٹی کو جو اسکوٹر پہ جا رہے تھے ایسی بری طریقے سے ہٹ کیا ہے کہ ان باپ بیٹی کو جو ہے وہ ہاسپٹل بھی لے جانے کی نوبت نہیں آئی، بیچارے وہیں
ایٹ دا اسپاٹ ہی ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا, وہ مر گئے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جس نے جرم کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگتے ہیں وہ ایلیگیشن لگائی جائے, اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کی داد رسی کی جائے. اب 2-3 دن سے ہو یہ رہا ہے کہ پوری ریاستی مشینری اس امیر زادی کو بچانے میں لگی ہوئی ہے. جتنے بھی ادارے ہیں وہ رپورٹیں غلط بنا بنا کر کوشش کر رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے یہ امیر زادی جو ہے یہ بچ جائے. انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, اور جب عدالت میں پیش کیا گیا تو جج سے کہا گیا کہ بھائی یہ تو ذہنی معذور ہے, سائیکوپیتھ ہے, اس پر تو پاگل پن کے دوڑے پڑتے ہیں. تو جج نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, جنا ہاسپٹل میں جو دماغی امراض کا شعبہ ہے وہاں لے کے جاؤ اسے, اور وہاں کا جو سربراہ ہے اس سے جو ہے اس کی رپورٹ لے کر کے آؤ تو ہمیں پتہ چلے کہ بھائی واقعی یہ ذہنی معذور ہے کہ نہیں ہے. وہ نام نہاد مسلمان, رشوت خور, حرام خور, پولیس والے, جج, وکیل, جن کی جو ہے وہ دل کے اندر بس یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کر لو جانا تو بس جنت نہیں ہے. جتنی رشوت کھانی ہے کھاؤ, جتنا حرام کھانا ہے کھاؤ, بس ادھر مریں گے اور ادھر جنت میں ہی جائیں گے. یہی لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے, حرام خوروں کا. تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مال پانی کھانے کے چکر میں غلط رپورٹیں بنا رہے ہیں. اور جب یہ لے کر کے گئے اس کا کیس جنا ہاسپٹل کے اندر, تو وہاں کا جو سربراہ ہے نا, ایک ہندو ہے, اس سے کہا کہ بھائی اس کی رپورٹ ایسی بنا دو کہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے وہ ذہنی معذور ہے اور یہ سائیکوپیتھ ہے, اس کے اوپر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں. تو یہ رپورٹ آپ نے بنا دی تو ہم عدالت میں جمع کرائیں گے تو اس کو سزا نہیں ہوگی, یا بہت ہلکی پھلکی جو ہے اس کو سزا ہو جائے گی. تو وہ ڈاکٹر جو ہے ہندو, چنی لال, یا جنا ہاسپٹل کا جو دماغی امراض کا جو سربراہ ہے, کہتا ہے کہ میں جھوٹی رپورٹ تو نہیں بنا سکتا, مجھے اپنے بھگوان سے بڑا ڈر لگتا ہے. مسلمانوں, رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے تمہارے کہ اس کو اپنے بھگوان سے تو ڈر لگتا ہے, وہ غلط رپورٹ نہیں بنا رہا, اور ان حرام خور مسلمانوں کو اپنے رب سے ڈر نہیں لگ رہا کہ جو حرام خوری کر رہے ہیں اور رشوتیں کھا کر غلط رپورٹیں بنا کر اس امیر زادی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. شرم کا مقام نہیں ہے. اس نے تو مسلمانوں کے منہ پہ تماچا مار دیا ہے, کہتا ہے مجھے تو اپنے بھگوان سے ڈر لگتا ہے, بھائی میں تو غلط رپورٹ نہیں بنا سکتا. اس نے غلط رپورٹ نہیں بنائی. اس نے کیا رپورٹ بنائی؟ اس نے رپورٹ یہ بنائی کہ بالکل صحیح ہے, یہ ڈرامہ کر رہی ہے, اس کو کوئی دماغی مرض نہیں ہے, نہ یہ سائیکوپیتھ ہے, اور نہ اس کو جو ہے وہ پاگل بن کے دورے پڑتے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے, اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. اس نے غلط رپورٹ نہیں بنائی. تو یاد رکھیے کہ جس معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ عدل ہوگا, انصاف ہوگا, امیر کے لیے, غریب کے لیے, سب کے لیے یکساں قانون ہوگا, وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. اور جس معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ ہو کہ غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرو اور امیروں کی جو ہے وہ خوشامدیں کرو, تو اس معاشرے میں کبھی بھلائی نہیں آ سکتی, ہمیشہ وہاں تباہی و بربادی ہوگی. شاید یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں جو ہے ہر شعبے کے اندر ستیہ ناش ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہتری آئے, ہمارا ملک ترقی کرے, تو ہمیں اس کھیل کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس کریں, شیئر کریں, اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.